بنیادی عضو ہے. اگر یہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. اگر یہ درست ہو جائے تو سارا تن درست ہو جاتا ہے. آج کا انسان اپنے دل کے ہاتھوں بڑا پریشان ہے. کبھی اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کبھی اس کو بلڈ پریشر ہوتا ہے، کبھی اس کو انگزائٹی ہوتی ہے، کبھی یہ ڈپریشن کا مریض بنتا ہے، کبھی بی پی کے مسائل کا شکار ہوتا ہے، کبھی اس کے دل کے وال بند ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو دل کی بیماریاں ہیں، آج کے انسان کو اس کا احساس بہت زیادہ ہے. اگر کسی انسان کو بتا دیا جائے کہ آپ کو ہارٹ پرابلم ہے، آپ دل کے مریض ہیں، تو یوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے، نہ دوڑ لگاتا ہے، نہ سیڑھیاں چڑھتا ہے، نہ فیٹس استعمال کرتا ہے. خوراک میں احتیاط، ہر چیز کے اندر احتیاط، ہفتہ وار ماہانہ میڈیکل چیک اپ، اس کے لیے اسپیشلائزیشن بھی ہے، اس کے لیے 22 سال کے تخصصات بھی ہیں. اس کے لیے مختلف بڑے بڑے شہروں کے اندر دل کے مراکز بھی ہیں، کارڈیالوجی سے متعلقہ اسپیشل ہاسپٹلز بھی ہیں. اگر مختص ہسپتال نہیں ہیں تو بڑے بڑے ہسپتالوں میں اس کے علاج کے لیے وارڈز بھی ہیں. حالانکہ اگر اس دل کا یہ مسئلہ ہوگا نا، بی پی کا مسئلہ ہے اور اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ موت آئے گی. اس سے آگے تو کچھ نہیں ہوگا نا. دل کی دوسری قسم کی بیماری وہ ہوتی ہے جو دل کی سوچوں سے تعلق رکھتی ہے، دل کی نیتوں سے تعلق رکھتی ہے، دل کے جذبوں سے تعلق رکھتی ہیں، دل کی امنگوں، دل کی ترنگوں، دل کے خیالات، دل کے کونوں اور دل کے مختلف گوشوں کے اندر چھپے ہوئے بیماریوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. وہ بیماریاں عام بھی ہیں اور ان کا احساس بھی نہیں ہے. حالانکہ اگر وہ بیماریاں آ جائیں تو موت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. بہت سے جن و انس جہنم کے لیے ہم نے پیدا کیے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. ان کا سب سے پہلا اور بڑا ایشو یہ ہے کہ ان کے دل تو ہیں لیکن ان سے سوچنے، سمجھنے، گہرائی کے ساتھ معاملات کی تہ میں اترنے کا کام نہیں لیتے. ان کی آنکھیں تو ہیں، ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان تو ہیں لیکن ان سے حقائق کو سنتے نہیں. یہ لوگ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ ان سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. یہی لوگ ہیں جو غفلتوں میں ڈوبے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب
جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے، چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ فاسد ہو جائے سارا جسم ہی فاسد ہو جاتا ہے۔ میری امت کے لوگوں خوب توجہ سے سن لو، تمہارے جسم کے اس ٹکڑے کو دل کہتے ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں دور دراز کے سفر کے بعد اپنے بڑے ہی محترم اور پیارے بھائی حضرت مولانا عبد الواحد سلفی حفظہ اللہ ورعاہ، ان کی محبت اور دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے اس حاضری میں ہم نے اس دل کو سمجھا کتنی اس کی قسمیں ہیں، کیوں بیمار ہو جاتا ہے، بیمار ہو جائے علاج نہ کیا جائے تو کیا نقصان ہوتا ہے، اور اگر دل ٹھیک ہو جائے تو کیا فائدے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات دل کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے گا، میں اور آپ ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، جو ہمارے سامنے اچھا بن کے آتا ہے اس کے ساتھ ہم اچھا سلوک کرتے ہیں، جو برائیاں ظاہر کرتا ہے اس کے ساتھ ہم ویسا سلوک کرتے ہیں۔ وَنَكِلُ سَرِيرَتَهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اس کے اندر کے راز ہم نہیں جانتے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوتا ہے۔ ہم داڑھی کو دیکھتے ہیں، بنتر بناوٹ کو دیکھتے ہیں، شکل و صورت کو دیکھتے ہیں، داڑھی کو، رومال کو، ٹوپی کو دیکھتے ہیں، ٹخنوں سے اوپر شلوار کو دیکھتے ہیں، پیشانی کے اوپر پڑے ہوئے سجدوں کے نشان کو دیکھتے ہیں، اور گالوں کے اوپر بہتے ہوئے آنسوؤں کے تیرتے ہوئے آنسوؤں کے چھوٹے چھوٹے موتیوں جیسے قطروں کو دیکھتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ کسی کے بارے میں فیصلہ کر دیتے ہیں، جبکہ رب تعالی اعمال کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں کے اندر دیکھتا ہے۔ ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور محض تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بڑی عظیم بات کی، یہ بھی کیسے لوگ تھے، حدیث رسول میں کیسے کیسے غور و فکر کرتے تھے، ایک ایک حدیث میں کیسے ڈوب ڈوب کے غوطہ زنی کر کے حدیث کے اس بحر کے بے کران سے ہمارے لیے علم کے، عرفان کے، معرفت کے، تربیت کے، تزکیہ کے، دین کے موتی اور ہیرے نکال نکال کے لاتے تھے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، کیا وجہ ہے انسانی تاریخ میں پانی تو بہت سارے لوگ پلاتے آئے ہیں، کچھ لوگوں نے شہداء کو پانی پلایا، کچھ لوگوں نے صدیقین کو پانی پلایا، کچھ لوگوں نے اولیاء کو پانی پلایا، کچھ لوگوں نے حجاج اور عازمین بیت اللہ کو پانی پلایا، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں ایک پورا ڈپارٹمنٹ تھا، سقایا کا ڈپارٹمنٹ، وہ حاجیوں کو پانی پلانا، ان کی خدمت کرنا، ان کو ویلکم کرنا، ان کو بٹھانا، یہی ان کا مشغلہ ہوتا تھا۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے جب پانی پلانے کا تذکرہ کیا تو خاص طور پہ ان لوگوں کی بجائے ایک ایسی عورت کے پانی پلانے کا تذکرہ کیا جو فاحشہ اور بے حیا عورت تھی۔ انسانی تاریخ کے باقی انسانوں کا آپ نے اسپیشل تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ اس خاص عورت کا خاص موقع کے اوپر تذکرہ کیوں کیا؟ بینما امرأۃ بغی من بغایا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی زنا پیشہ خاتون، ایک فاحشہ
بے حیا اور اپنی عزتوں کو نیلام کرنے والی راہ چلتے ہوئے ایک انسان کو نہیں، ایک بزرگ کو نہیں، ایک ولی کو نہیں، ایک پاکیزہ متقی انسان کو نہیں، ایک کتے کو پانی پلاتی ہے، اور رب کریم اس کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ ذرا غور کریں۔ پھر وہ نقطے کی بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس کی وجہ میں اپنے الفاظ میں اس کا خلاصہ عرض کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس عورت نے جب پانی پلایا دنیا کی کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ دوسری وجہ، اس عورت نے پانی پلایا ایک بیاباں میں، ایک صحرا میں، ایک جنگل میں پانی پلایا۔ تیسری وجہ، اس عورت نے ایک انسان کو پانی پلائیں تو دل میں تھوڑی سی ہرس، تھوڑی سی توقع، ایکسپیکٹیشنز آ جاتی ہیں۔ آج میں اس کی خدمت کر رہا ہوں، کل یہ میری خدمت کرے گا، میرے کام آئے گا۔ اس نے انسان کو نہیں پانی پلایا، جس سے بعض دفعہ توقع وابستہ ہو جاتی ہے۔ وہ پلانا بھی عظمت کا کام ہے، فضیلت کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، بڑا عظیم کام ہے۔ اس عورت نے اس کتے کو بھی پانی نہیں پلایا جو گھر کا رکھوالا ہوتا ہے، اس سے پھر بھی توقع ہوتی ہے، میرے گھر کی چوکی داری کرتا ہے، میرے گھر کی نگہبانی کرتا ہے، میرے گھر کا رکھوالا ہے، میرے جانور مویشیوں کے کام آتا ہے، ان کے آگے پیچھے میرے ساتھ وفاداریاں کرتا ہے۔ نہیں، اس نے پانی پلایا اس کیفیت میں جبکہ وہ ہانپ رہا تھا، زبان اس کی باہر نکلی تھی۔ چھٹے نمبر پہ اس نے پانی پلایا اتنی مشقت کے ساتھ، کنویں کے اندر دوپٹہ اتار کے، جوتا اتار کے، نیچے لٹکا کے، قطرے قطرے نکال کے اس کو پانی پلایا۔ ساتویں بار جب وہ پانی پلا رہی تھی، اس کے دل میں نہ جانے کیسا اخلاص آ گیا تھا، اس کے دل میں نامعلوم کیسا گداز تھا، کیسی نرمی تھی، کیسا خلوص تھا، اس کا دل کیسے پسیچا ہوا اور اللہ کی مخلوق پہ ترس کھا رہا تھا کہ رب کریم نے کہا اس دل کے ساتھ بے حیا اور اتنے رحم کرتے ہوئے کتے کو اگر پانی پلا رہی ہے تو میں رب العالمین ہو کے اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ وہ اس کے دل کی کوئی خاص کیفیت تھی، اس کے دل کی کوئی خاص کیفیت تھی جس وجہ سے اس کی تھوڑی سی نیکی بہت آگے نکل۔ رب عمل صغیر تعظمه النیہ، کبھی اعمال چھوٹے ہوتے ہیں، دل کا خلوص ان کو بہت بڑا کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی اعمال بڑے ہوتے ہیں لیکن دل کے گھٹیا خیالات بڑے بڑے اعمال کو اللہ کی نگاہوں میں نیچے گرا دیتے ہیں۔ دل کی 3 قسمیں ہیں قرآن مجید کی روشنی میں۔ پہلی قسم کا دل ہے اس کو قلب سلیم کہتے ہیں، اسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ سلیم سلامتی سے، شرک سے پاک، بدعت سے پاک، الحاد سے پاک، غیر اسلامی نظریات سے پاک، غیر اللہ کی محبت سے پاک، غیر اللہ کے سامنے نظریں، نیازیں، منتیں، چڑھاوے، دعائیں اور ان چیزوں سے پاک، حسد سے پاک، بغض سے پاک، کینے سے پاک، عداوت سے پاک، نفرت سے پاک، دشمنی سے پاک، لالچ سے پاک، حرص اور طمع سے پاک۔ اسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ یہ دل نبیوں کا ہوتا ہے، صدیقین کا ہوتا ہے، شہداء کا ہوتا ہے، اولیاء کا ہوتا ہے، صالحین کا ہوتا ہے۔ جناب ابراہیم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور اس دل کا تذکرہ کر رہے ہیں قرآن مجید میں۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ
قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے گا، جس دن سب انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، جس دن مال کام نہیں آئے گا، بیٹے فائدہ نہیں دیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، انسان کو فائدہ دے گا تو وہ دل دے گا جو قلب سلیم ہوگا۔ پہلی قسم کا دل ہے قلب سلیم۔ شیخ شیرازی صاحب بیٹھے، میں تو اس واقعے کو پڑھ کے بڑا حیران ہوں، ہماری کیا سوچ ہے اور یہ کیسے لوگ تھے۔ امام ماوردی رحمہ اللہ بہت بڑے مصنف اور رائٹر گزرے، کتابیں لکھتے اور کتاب لکھ کے گھر کے اندر ایک خاص جگہ بنائی، وہاں چھپا دیتے، پھر اور کتاب لکھتے وہ بھی چھپا دیتے، پھر اور کتاب لکھی وہ بھی چھپائی، پھر اور لکھی وہ بھی چھپائی، بیسیوں سینکڑوں کتابیں لکھی اور ساری چھپا دی۔ مرنے کا وقت آیا، اپنے خاص مصاحب کو بلایا اور اس سے کہا، میں آپ کو ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، تمہارے پاس راز رہنی چاہیے، میں نے کافی ساری کتابیں لکھی ہیں اور اپنے گھر کے فلاں کونے کے اندر میں نے وہ چھپائی ہوئی ہے، میرے بیوی بچوں کو بھی علم نہیں ہے، اور شاید میں رب کریم کے پاس حاضری دینے والا ہوں، مرتے ہوئے اگر تو میرے حسن خاتمہ کی علامت نظر آئے، جو میں یہ محسوس، ان کی اپنی فیلنگ سے کہتے ہیں، جو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے ہاتھ کھلے کھلے سے ہوں، جیسے میں آخرت کی طرف بھاگنا چاہ رہا ہوں، جنت جیسے مجھے دکھائی دے رہی ہو اور میں اللہ کی طرف جانے کے لیے بےتاب نظر آؤں، تو پھر ان کتابوں کو نکال لینا اور میرے نام کے ساتھ ان کو شائع کر دینا، یہ علامت ہوگی کہ میری کتابیں لکھنا اللہ کو قبول ہو گیا ہے۔ اور اگر مرتے ہوئے میں یوں اپنے ہاتھوں کو بند کر کے پیچھے کی طرف کروں، یوں لگے جیسے میں آخرت کو جانا نہیں چاہتا ہوں، تو پھر سمجھ لینا ماوردی بھی اللہ کو قبول نہیں ہے، اس کی کتابیں بھی اللہ کو قبول نہیں ہے، ان کو آگ لگا کے ان کی راہ کو سمندر کے پانی میں بہا دینا۔ جو کتابیں اللہ کو قبول نہیں، ان پہ ماوردی نام لکھوا بھی لے تو فائدہ ہی کیا ہے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ صبح ہوتی ان کے گھر کے دروازوں پہ راشن پڑا ہوتا، جو بھی اس دور کی ضرورت ہوتی، پتہ نہ چلتا کون رکھ کے چلا جاتا ہے، متواتر تسلسل کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے۔ کوئی رات کی تاریکی میں آتا ہے، گھر کے دروازے پہ راشن رکھ کے رخصت ہو جاتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا کون اللہ کا سخی بندہ ہے جو اس کیفیت کے ساتھ غریبوں کے دروازوں پہ راشن رکھ کے خود رخصت ہو جاتا ہے۔ پھر ایک صبح ایسی ہوئی، ان 100 مسکینوں کے دروازے خالی ہی رہ گئے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، رات راشن آیا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ تیرے گھر؟ نہیں۔ تیسرے سے پوچھا، نہیں۔ چوتھے پانچویں سے؟ نہیں۔
ایک دوسرے سے پوچھتے گئے، بات پھیلتی گئی۔ مدینہ منورہ میں غریب طبقے کے اندر، مساکین میں یہ بات پھیل گئی کہ پتہ تو کیا جائے کیا وجہ ہے آج ہمارے گھروں کے دروازوں پہ راشن کیوں نہیں آیا ہے۔ پتہ چلا کہ جو راشن رکھا کرتا تھا آج اللہ کے نبی کے نواسوں کی نسل میں سے امام زین العابدین کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ غسل دینے والے نے بتایا کہ جب میں امام زین العابدین کو غسل دے رہا تھا تو ان کی کمر کے اوپر بوجھ اٹھا اٹھا کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سلیم۔ اسے قلب سلیم کہتے ہیں، قلب سلیم کہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر تشریف فرما ہے، آپ کہتے ہیں سَيَطْلَعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اے میرے صحابہ، ابھی ابھی تمہارے پاس سے ایک شخص گزرے گا، وہ زمین پہ چلتا ہے لیکن اللہ نے اس کے جنتی ہونے کے ابھی فیصلے کر دیے۔ دیکھا ایک صحابی گزرے، ہاتھ میں جوتا ہے اور بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، جیسے تازہ تازہ ابھی وضو کر کے آئے ہوں یا غسل کر کے آئے۔ اگلے روز ریاض الجنہ میں، جنت کے باغیچے میں، مسجد نبوی میں صاحب وحی ہیں، وما ينطق عن الهوى، تشریف فرما ہے، کہتے ہیں ابھی جنتی انسان گزرے گا، پھر وہی صحابی، تیسرے روز پھر وہی صحابی۔ ایک صحابی کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی، میں دیکھوں تو صحیح یہ کیا عمل کرتا ہے۔ ایک بہانے سے اس کے گھر قیام کیا، اس کی صبحیں، اس کی دوپہریں، اس کی شامیں، اس کی راتیں، اس کی خلوتیں، اس کی جلوتیں اور اس کے سارے معمولات دیکھے۔ کِدْتُ أَنْ أَحْتَقِرَ عَمَلَهُ، دل میں خیال انگڑائی لینے لگا، ایسی بشارت مل گئی ہے، یہ تو کوئی خاص نیکی نہیں کرتا۔ خیال آنے لگا کہ یہ تو رات کو لمبی تہجد بھی نہیں پڑھتا، لیکن 3 دن جنت کی بشارتیں آخر کیوں کر مل گئی؟ اجازت چاہی، جاتے جاتے صورتحال بتائی، یہ مسئلہ تھا۔ 3 دن جنت کی بشارت پیغمبر کی زبان اقدس سے سنی، دل میں تڑپ پیدا ہوئی تھی، دیکھوں کیا کرتے ہو، بتا دیجئے کیا کرتے ہو۔ کہا ما ہوا الا ما رأیت، کوئی خاص عمل نہیں، جو تم نے دیکھا ہے یہی کچھ کرتا ہو۔ پھر پاس بٹھا کے کہا ظاہری طور پہ تو یہی کچھ ہے جو تم نے دیکھا ہے، غیر انی لا اجد فی قلبی غشا لأحد من المسلمین ولا حسدا على خیر اعطاہ اللہ ایاہ۔ میری آنکھیں، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میرے جسم، میرے اعضاء تو یہی کچھ کرتے ہیں جو تو نے دیکھا ہے۔ نمازیں اتنی ہی ہیں، تہجد اتنی ہی ہے، تلاوت اتنی ہی ہے، معمولات یہی ہیں۔ ہاں میرے دل کا ایک عمل ہے، وہ میں ضرور کرتا ہوں۔ جب سے کلمہ پڑا ہے اس وقت سے لے کے آج تک روئے زمین پہ کسی مسلمان کے بارے میں نہ میرے دل میں کبھی حسد آیا ہے، نہ کبھی کوئی کینہ آیا۔ کہا تلک التی بلغت بک ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتلک التی لا تطاق،
یہی تو دل کی نیکی ہے جس نے تجھے یہ مقام دیا، اور یہی نیکی کرنا تو مشکل ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ کی ایک عظیم کتاب ہے جامع العلوم والحکم، بہت عظیم، کیا ہی خوبصورت کتاب ہے۔ اس میں امام ابن رجب ایک بڑی پتے کی بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انسانی تاریخ میں جناب آدم سے لے کے پیغمبر آخر الزمان تک، اور پیغمبر آخر الزمان سے لے کے دنیا کے آخری انسان تک اور قیامت کی دیواروں تک نبیوں کے بعد صدیق سے افضل کوئی انسان نہیں۔ سوال کرتے ہیں صدیق افضل کیوں ہے؟ صدیق افضل کیوں ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں، اگر تم یہ کہو کہ صدیق نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں تو صدیق سے زیادہ نمازیں پڑھنے والے صحابہ موجود تھے۔ اگر تم یہ کہو کہ صدقات شاید زیادہ کرتے ہوں گے تو صدیق سے زیادہ عثمان غنی کی سخاوت معروف ہے، بہت زیادہ صدقات و خیرات کرنے والے ہیں۔ اگر تم یہ کہو کہ وہ قرآن کی تلاوت، قرآن کا علم زیادہ رکھتے ہوں گے، اقرأہم لکتاب اللہ ابی بن کعب، تو صدیق سے بڑھ کے ابی بن کعب قرآن کے قاری ہیں۔ اگر تم یہ سوچو کہ ان کے پاس حلال و حرام کا علم زیادہ ہوگا، اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، تو صدیق سے زیادہ معاذ بن جبل حلال و حرام کا علم رکھنے والے ہیں۔ اگر تم یہ کہو کہ صدیق اس وجہ سے افضل ہیں کہ ان کے اندر غیرت ایمانی بہت ہے، اشدہم فی امر اللہ عمر، لیکن غیرت ایمانی میں عمر بن خطاب سب سے بڑے ہوئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ پھر صدیق من حیث المجموع پوری انسانی تاریخ میں نبیوں کے بعد سب سے افضل کیوں ہے؟ امام ابن رجب رحمہ اللہ تعالی اس کا جواب دیتے ہیں، بِشَيْءٍ وَقَرَ فِي قَلْبِهِ، بِشَيْءٍ وَقَرَ فِي قَلْبِهِ، جناب صدیق کے افضل ہونے کی وجہ اس کا تعلق اعمال کے ساتھ تو ہو سکتا ہے، لیکن خصوصی طور پہ صدیق کے افضل ہونے کی وجہ کا تعلق ان کے دل کے کسی خلوص کی کیفیت کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، ان کے دل میں ایمان و یقین کے کسی لیول کے ساتھ ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ حضرات، اسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ تو پہلی قسم کا دل ہے قلب سلیم، جس میں بنیادی طور پہ دو چیزیں میں نے عرض کی، حقوق اللہ میں، دین کے معاملے میں شرک و بدعت جیسی غلاظتوں سے پاک، اور حقوق العباد میں حسد، بغض، نفرت اور کینے سے پاک، اسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ دوسری قسم کا دل ہے، اسے قلب مریض کہتے ہیں۔ قلب مریض، بیمار دل، جیسے اگر سادہ انداز میں سمجھانا چاہوں تو میرا اور آپ کا دل ہے، بیماریاں لگی ہوئی، روگ لگے ہوئے۔ نوجوان بیٹوں، اگر آپ کا قرآن کی تلاوت کو دل نہیں چاہتا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دل قلب مریض ہے۔ نماز میں لذت نہیں آتی ہے تو دل مریض ہے۔ ماں باپ کی خدمت کو دل نہیں چاہتا ہے تو دل مریض ہے۔ کبھی عشق کا مرض لاحق ہوتا ہے، کبھی زنا کا مرض لاحق ہوتا ہے، کبھی جھوٹ کا مرض لاحق ہوتا ہے، کبھی ریاکاری اور منافقت کا
مرض لاحق ہوتا ہے، کبھی دھوکہ دہی کا مرض لاحق ہوتا ہے، اسے کبھی حسد اور کینے کا مرض لاحق ہوتا ہے، کبھی بغض اور عداوت کا مرض لاحق ہوتا ہے، کبھی کوئی مرض لاحق ہوتا ہے، لیکن تمام مرضوں کی بنیادی قسمیں دو ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک مرض شہوات کا ہے، دوسرا مرض شبہات کا ہے۔ شبہات، دین کے بارے میں وسوسے پیدا ہونے لگے،